اپنے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب ادھر احاطہ کا کیا معنی ہے؟ احاطہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کے ارد گرد ایسا گھیرا ڈال لیا جائے کہ وہ چیز درمیان میں آ جائے، اسے احاطہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت گھیرنے سے پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں گے نا کہ اللہ نے اس چیز کو گھیرا ہوا ہے تو اس کے لیے جسم لازم آئے گا۔ کیوں؟ جسم لازم آئے گا۔ تو اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے، نقص سے اور جسم سے پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا علم اور اللہ رب العزت کی قدرت، اس نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک فرقہ ایسا ہے جس نے اس آیت سے اللہ رب العزت کے جسم کو ثابت کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر اور ناظر ماننا شرک ہے۔ اس کا جواب صوفیاء نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاضر اور ناظر یہ ایک الگ کنسپٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے وہ بذات خود نہیں بلکہ اس کے علم اور اس کی قدرت نے گھیرا ہوا ہے۔ کیا بات۔ تو انہوں نے جسم کو اس طرح ثابت کیا ہے، اور ان کو قرآن پڑھ کے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہر جگہ وہ چیز موجود ہوتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، جس کا جسم نہیں ہوتا وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتی، کیا کہنے، بلکہ اس کا علم اور اس کی قدرت وہاں موجود ہوتی ہے۔ واہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور انہیں بجلی یوں معلوم ہوتی تھی کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، یعنی نکال لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی تو انہوں نے اس میں چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو گیا تو وہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ واہ، تو انہوں نے اپنے اوپر ندامت محسوس کی، اور انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا ہمیں پتہ ہے ہمیں عذاب کس وجہ سے مل رہا ہے، مولا ہمیں ایک مرتبہ معاف کر دے، ہمیں منزل تک پہنچا دے، ہم تیرے راستے پر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اللہ بات۔ نے ان کے لیے پھر راستے کو صاف کر دیا، وہ اپنے راستے پر پہنچ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں بھی لے جاتا اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ والذین من قبلکم، اور جنہیں تم سے پہلے پیدا کیا، واہ، اس رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، سبحان اللہ۔ والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء، اور آسمان سے پانی کو گرایا، کیا بات۔ فاخرج به من الثمرات، اور اس میں سے تمہارے لیے رزق کو نکالا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ کے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ واہ، ادھر دنیا کا دستور دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص مالدار کسی کو گھر دیتے، کسی کو چھت ڈلوا دے، کسی کا فرش ڈلوا دے، تو وہ جس کا ڈلوا کر دیا ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا۔ وہ دنیا کا دستور دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا۔ کیا کیوں؟ بات۔ کیونکہ اس کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی نظر میں، واہ، تو وہ اس کے ساتھ نہیں ملاتا۔ تو جس نے ساری کائنات کے اوپر چھت ڈالی ہے، واہ واہ واہ، ساری کائنات کے لیے کیا زمین کو کہنے۔ بنا دیا ہے، کیا یہ بے وقوف پھر رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا بات۔ تو اصل میں یہ اللہ رب العزت نے ان کی عقلوں پر، ان کی سماعتوں پر اور ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، اس لیے وہ حق کے راستے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔